اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستان گرامی قدر، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آواز کو کچھ قاری حضرات یا نعت خوانوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آواز بیٹھ جاتی ہے، وہ ریہرسل کیا کریں، احتیاط کیا کریں، یہ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو ایک پیغام کے طور پر آپ بتا دیں، جو آپ کی اپنی پرسنل ذاتی رائے ہے، اوپینین ہے یا ذاتی تجربہ ہے۔ جہاں تک بات ہے احتیاط کی، تو میں اپنا بتاؤں تو میں چاول بہت کم کھاتا ہوں، صحیح، کہ وہ گلے میں خراش پیدا کرتے ہیں۔ محفل میں جانا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ محفل کے جو ہوتے ہیں میزبان، وہ کہتے ہیں جی لنگر ہے آپ کھائیں، ہمیں بھی پتہ ہے لنگر ہے، یہ سیب بہت اچھی چیز ہے، سیب وہ کھایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں استاد محترم نے جو فرمایا تھا کہ جو بکرے کی زبان ہوتی ہے، زبان، صحیح، آپ وہ کھائیں، صحیح، اچھا، کیونکہ جب آپ بولیں گے نا تو کیونکہ زبان کھائیں گے تو پھر زبان میں تاثیر پیدا ہوئے گی، صحیح، ہاں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کئی لوگوں کے اپنے ہیں جو خیالات ہے، ذہن ہے کہ یہ کھانا چاہیے، یہ کھانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جب حالانکہ بتاتا کوئی نہیں ہے، یہ بتاتے کوئی نہیں ہے، جو باتیں میں آج بتا رہا ہوں نا، بتاتا کوئی نہیں ہے۔ شاید آپ نے بھی آج پہلی بار یہ باتیں سنی۔ نہیں، میں تو آپ سے اللہ نے قدرت نے ڈالا ہے تو میں تو میں نے آپ سے پہلے پوچھا کہ کوئی آپ سے یہ سوال کرے گی یہ کریں گے۔ ہمارا ناظرین بالکل وداؤٹ اسکرپٹڈ پروگرام ہوتا ہے، خواہ نعت خوان آئے، قاری آئے یا علماء کرام آئے، جتنے بھی آئے ہیں سب دیکھ رہے ہوں گے، کسی سے بھی ہم نے کوئی اسکرپٹڈ پروگرام نہیں کیا، کیونکہ ہم ٹی وی چینل پہ بھی جاتے ہیں تو لوگ پہلے ہمیں بتا دیتے ہیں یہ چیزیں ہوں گی، لیکن یہ کہ آپ کا وہ سلسلہ نہیں تھا۔ مزہ تو تب ہی آتا ہے جب بندے والنٹیئر اس طرح اچانک سے کوئی چیز پوچھ لی جائے، پھر مزہ ایسا ہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہم گرمی آ گئی ہیں، ہم جامن کھاتے ہیں، صحیح، جامن جو کھاتے ہیں نا، تو جامن کی جو ہوتی ہے نا گٹھلیاں، ٹھیک ہے، وہ آپ رکھ دیں، ان کو خشک کریں، صحیح، بہتر یہ ہے کہ چھاؤں میں اگر خشک ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، صحیح، وہ جب خشک ہو جائیں تو ان کو پیس کے صفوف بنا لیں ان کا، ٹھیک ہے۔ اب جو دیکھنے والے آڈینس ہوں گے وہ کہیں گے یہاں پہ ایک مشروع ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ میں گلے کے لیے میں آپ کی بات کاٹوں گا۔ دیکھیں حکمت میں تو یہ آپ میرے جو بات ہے نا، حکمت والے لوگ نہیں بتاتے ہیں، وہ آگے کوئی ٹرانسفر نہ ہو جائے، ان کے بارے میں مشہور ہے، اور کئی حکیموں سے بھی میں خود بڑے منجے ہوئے حکیموں سے ملا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم آگے نسخے بتاتے نہیں ہیں، جو بھی معاملات وہ آگے ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارا یہ فن ہے بس۔ یہ میں نے کہا یہ تو بڑی بری بات ہے، یہ میں گلے کی بتا رہا ہوں، اچھا جی، اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے بتا رہا ہوں، جی، کہ ان کو آپ صفوف بنا لیں، اور پھر کوشش کریں کہ وہ 500 گرام ہو، صحیح، 500 گرام ہو، تو آدھا کلو آپ صفوف بنا لیں گے، اس میں آپ شہد ڈالیں، ٹھیک ہے، شہد اتنا ڈال لیں کہ جس سے اس کی گولیاں بن جائیں، اچھا، اور وہ گولیاں استعمال کریں، اس سے آپ کا گلا بھی نہیں بیٹھے گا اور گلے میں مٹھاس بھی پیدا ہوگی، اچھا، آواز بھی خوبصورت بنے گی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور باقی سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ جتنی ریسرچ کریں گے، جتنا پڑھیں گے، اتنا آپ کو اس فن پر عبور حاصل ہوگا، آپ کی آواز اچھی رہے گی۔ اچھا، یہ کس ٹائم پر استعمال کرنی ہے؟ یہ آپ صبح کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے بہتر ہے۔ اچھا، وہ میں اصل میں اس کیونکہ شہد ہے نا، شہد تو ویسے بھی سنت ہے، صحیح، ہاں، شہد سے بڑی شفا ہے، شہد میں ناظرین شفا ہے، بالکل صحیح بات، یہ بات ہے نا، صحیح، اگر یہ چیز کرنی ہے تو پھر بندہ رات کو سونے سے پہلے کر لے، بالکل صحیح۔ پروفیسر قاری محمد مشتاق احمد، آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں، ایران، سعودیہ، مصر، ماشاءاللہ، کہاں ہوتے ہیں؟ اور بیسک لیلہ سے ہیں، لیکن اب ان کا ادارہ ہے جوہر آباد، ادارہ صدر القرآن پاکستان، ماشاءاللہ، جی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عزتوں اور رفعتوں سے ان کو نوازا ہوا ہے، اور میں جو بھی ہوں آج ان کے قدموں کی خاک ہوں، ماشاءاللہ۔ ساتھ تو یہ ہے کہ قرآن کو کیونکہ پڑھنا بڑے خوبصورت انداز میں، جیسے کوئی لوگ اذان دیتے ہیں، میرا ان پر بھی اعتراض ہوتا ہے، وہ جلدی میں اور بغیر تلفظ کی ادائیگی کے دیتے ہیں۔ حضور عرض یہ ہے کہ اذان تو آپ سمجھ لیں کہ 90% کسی کو آتے ہی نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، بڑا 10% جو لوگ ہیں نا وہ اذان صحیح دیتے ہیں، آتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب ٹاپک ہمارا ذرا چینج ہو جائے گا، لیکن یہ بھی ضروری ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ٹیم ہے، اگر میں ان سے کچھ سن لوں نا تو یہ نہیں پڑھ پائیں گے میرے سامنے،
نماز اتنی پڑھنا فرض ہے درست قرآن پاک کے ساتھ کہ جتنی نماز فرض ہے نا اتنا قرآن پاک فرض ہے. اور فرض نہیں، فرض عین ہے، کیونکہ نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے. جب فرض نماز میں آپ اس کی قرات بھی صحیح نہیں کریں گے، تلاوت آپ کی صحیح نہیں ہوگی، آپ کے تلفظ ٹھیک نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کی نماز کیا ہے؟ پھر نماز ہے ہی نہیں. اب میں آپ کو مثال بدل جاتے ہیں، میں مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے. اب آپ سب کہیں گے میں نے ٹھیک پڑھا، صحیح، لیکن میں کہتا ہوں میں نے غلط پڑھا. صحیح، مطلب میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے غلط پڑھا. مخارج کی کدھر سے ادائیگی کیا ہو رہی ہے؟ اب رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ لا کا میننگ ہے عربی میں نہیں. ٹھیک ہے، جب آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں بارگاہ ربوبیت میں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین تو ہمارا رب نہیں ہے. اللہ اکبر. تو پھر آپ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ لمحہ فکری ہے. بہت پیاری بات، یہ بات غور طلب ہے. آپ کہیں گے رب العالمین تو ہمارا رب ہی نہیں ہے، تو پھر نماز کس کے سامنے پڑھ رہے ہو آپ؟ لفظ ہے رب العالمین الرحمن الرحیم. تو واضح ہے، جب اب ایک چھوٹی سی لفظ کی وجہ سے آپ لحن جلی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا میننگ بدل جائے گا. جب میننگ بدلے گا تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، لفظ ہے قل هو اللہ احد، یہ آپ نے پڑھ دیا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ کہو کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد، اس کا معنی ہے کھا جاؤ کہ اللہ ایک ہے. کھا جاؤ. اللہ، کتنا ڈفرینس ہے اس میں؟ مطلب آپ یہ کہنے کہ احتیاط لازمی ہے اور استاد لازمی ہے اور سمجھ بوجھ کر کے پڑھنا. تو اس کو پڑھنا چاہیے نا. جب آپ کی قرات ٹھیک نہیں ہے، نماز فرض کیسے ادا ہوگی؟ اچھا قاری صاحب، اس طرح کہ میں نے تو سنا ہے، یہ بھی ہے کیونکہ علماء کرام کے ساتھ اکثر بیٹھنا ہوتا ہے، یہ بھی ہے کہ جس کے علم میں نہیں ہے، اچھا یہ تو پراپر ہے نا کہ علم حاصل کیا جائے. بالکل ایسے. جس کے علم میں نہیں ہے، مثال آج ہم نے سن لیا اگر، تو اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو یہ تو سمجھو کھاتے سے باہر ہو. جس کے علم میں نہیں ہے اس کو علم حاصل کرنا چاہیے. علم میں نہیں ہے، اللہ لغزش معاف کرتا ہے. یہ بھی مطلب کیونکہ کوئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، غم میں آ جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں، کرب میں آ جاتے ہیں کہ اب ہمارا سارا کھاتا خراب ہو گیا یا پوری زندگی ضائع ہو گئی وغیرہ. میں آپ کو اس بات پہ بھی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم کا میں نے جو ذکر کیا ہے کہ ایک جگہ پہ درس قرآن تھا. صحیح. تو درس قرآن دے رہے تھے آپ، یہی ٹاپک تھا کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور یہ فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور درمیان سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا جی قاری صاحب میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا قرآن پاک مسجد کے اندر. تو مسجد میں جماعتیں آتی ہیں، دعوت اسلامی کی بھی آتی ہیں، یہ دیوبند حضرات کی بھی آتی ہیں، تبلیغ کے لیے آتے ہیں. تو ایک بندہ سن رہا تھا، وہ جانتا تھا کچھ قرات کو، اس نے آ کے مجھے روک دیا. صحیح. اور کہتا ہے جی آپ قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہو، لہٰذا آپ نہ پڑھو. اچھا آپ پڑھو ہی نہ. اس نے کہا جی مجھے آج 4 مہینے ہو گیا میں نے قرآن پاک کھولا نہیں ہے. ایسی خوف ڈر سے. وہ آپ کی بات ہے نا، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ بندہ ایک ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں یا مجھ سے لغزش نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے. وہ کہتا ہے جی میں اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا، آج 4 مہینے ہو گئے. پھر استاد محترم نے فرمایا کہ آپ یوں کریں کہ آپ قرآن پاک پڑھیں ضرور، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس کو درستگی کی طرف لانے کی آپ سیکھیں. صحیح. آپ نے پہلے تو جتنا پڑھ لیا تھا آپ نے پڑھ لیا تھا، لیکن ایک بندے نے آپ کو روک دیا، اس کا ڈر آپ کے دل میں بیٹھ گیا. اچھا قاری صاحب، بات تو بڑی سنجیدہ ہو رہی ہے اور بڑی پیاری ہے. ہماری ٹیم کے ممبر سینئر بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ کہ اصل میں جو خشک گفتگو ہو جاتی ہے نا، وہ علمی لوگ نہیں سنتے. ایک تو یہ بڑا ہمارے لمحہ فکری ہے. ایک تو جناب گانا باجا پوری رات لگا رہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور ٹک ٹاک یہ وہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں فہم ادراک، ہمارے حصے کا جو کام ہے ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہی وہ جو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور ایک چڑیا آئی، ابراہیم کی آگ میں جانے، اس کا کام ہم کر رہے ہیں. اب میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا کہ ایک کشتی پر کچھ لوگ سوار تھے اور جا رہے تھے. آپ نے بھی بے تحاشا دفعہ سنا ہوگا، آڈینس نے بھی سنا ہوگا. اس مکمل کی مناسبت سے لازمی ہے. اب یہ کمپیریزن نہیں ہے قرآن کا یا حدیث کا یا کسی اور دنیا کے فن کا، ناظرین. کمپیریزن یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی قاری صاحب کوالٹی پیدا کی ہے. اس کی کوالٹی کو سراہنا چاہیے. اگر دینی ہے تو اس کو ڈبل سراہنا چاہیے. ٹھیک ہے، دنیاوی ہے تو اسے بھی سراہنا چاہیے. کسی کے اندر کوئی جمناسٹک کا اسکل ہے، کوئی بھی اسکل ہے، اسے سراہنا چاہیے. ہر پھول کی اپنی خوشبو.
अच्छा, उसके बाद एक कश्ती थी, उसमें कुछ लोग सफर कर रहे थे। कारी साहब कश्ती में सफर कर रहे थे, तो कश्ती में हो गया सुराख, पानी आना शुरू हो गया अंदर, लोग हो गए परेशान। एक अल्लामा साहब भी बैठे हुए थे वहां पे कश्ती में। अब आपको जहन में आ गई होगा वाकया। तो अल्लामा साहब बैठे हुए थे, तो अल्लामा साहब उससे पहले, जब पानी आने से पहले गपशप हो रही थी, सफर लंबा था, तो वो मल्लाह जो होता था कश्ती का चलाने वाला, उससे बात हो रही थी कि ये आपने क्या करते हो भाई जी? कश्ती चला रहा हूँ, बचपन से कश्ती चला रहा हूँ, वालिद भी कश्ती वो कोई इल्म शिल्म नहीं पढ़ा, कोई सर्फ नो वगैरह, कोई कुरान ये वो हदीस। कहते जी बस ये टाइम ही नहीं मिला, बस इसी काम में लगे रहे, ये वो वगैरह वगैरह। ओहो, आपने तो अपनी आधी जिंदगी जाया कर दी। ओहो अल्लाह अकबर, ये वो। बड़ा परेशान हो गया बंदा। कुदरती तौर पर कश्ती में हो गया सुराख, ठीक है। कश्ती के अंदर आना शुरू हो गया पानी, नाज़रीन। तो पानी जब कश्ती के अंदर आना शुरू हो गया, तो डूबना शुरू हो गई कश्ती। तो वो मौलाना साहब से पूछते हैं, उस आलिम से पूछते हैं, फहम इदराक वाले से, उससे पूछता है क्या अल्लामा साहब ने अपने इल्म शिल्म पढ़ा है, कि तैराकी भी सीखी है? उन्होंने कारी साहब ने बोला तैराकी मैंने नहीं सीखी। उन्होंने कहा भाई मैंने तो आधी जिंदगी जाया की है, आपने पूरी जाया कर, ठीक है। तो अब लिहाजा आपने तैराकी सीखी तो आपको डूब जाएंगे, तो मैं तो चलो पार हो जाएगा, फिर किताबें पढ़ लूंगा। तो दोस्तों, आपके लिए एक पैगाम है आज के इस मस्जिद का, कि हर चीज सीखें और उसकी गहराई में जाकर के सीखें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله الذين يبلغون رسالات الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان اللہ. ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. جناب قاری صاحب کیا بات ہے آپ کی، ماشاء اللہ. بڑی ایک کیفیت بن گئی. قرآن ہے ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناظرین فرمایا کہ اگر میں اس کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اطہر تھا، جس کا یہ اتنا سکت تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور پیدا کی کہ اس سارا قرآن وحی کی صورت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں اتر گیا. تو یہ ہمارے لیے باعث شرف بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث سعادت بھی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. ایون دیٹ میں نے یہاں تک دیکھ لیا کہ قرآن کو دیکھنا بھی ناظرین ثواب ہے. کہ بیٹا آپ یہاں سے پڑھو اور پھر آپ اپنے نام کے پودے لگاؤ. پھر جب وہ تناور درخت بنیں گے نا تو ان کا سایہ بھی آپ کو نصیب ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کا پھل بھی آپ کو نصیب ہوگا. اللہ اکبر. پھل سے یہ مراد ہے کہ جب جہاں بھی آج میں بیٹھا ہوں اس پلیٹ فارم پہ، اور میں بڑے سے بڑے سٹیج پہ بیٹھا ہوں، بڑے سے بڑے چینل پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے کتنے چینل پہ پہلے استاد محترم کا نام لیا ہے، اس کے بعد میں نے تلاوت کیا. لیکن یہ ہے کہ اپنی کوشش کر سکتا ہوں. آپ چند اشعار ہونے سماعت چاہیے. کیجئے. جی جی، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا مجھے ہوئے نعت خان ہے، تو ان کی طرح تو پڑھنا ظاہری بات ہے، پھر وہ ان کا بھی ایک الگ شعبہ ہے. ہمارا شعبہ قرات ہے تو نعت پڑھتے ہیں. اور نہیں، قرآن بھی تو سرکار کی نعت ہی ہے. بالکل سب سے پہلی نعت وہی ہے. الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن نعت سب سے پہلی نعت وہی ہے. وہی ہے، ایسے ہی ہے جی. تو سماعت کیجئے. تو ایک نیا کلام ہے. ماشاء اللہ. بھی حسینوں میں تیرا حسن و جمال آقا، کمال آقا، خدا نے تجھ کو بنایا ہے
جا میں ملا ہے تجھ کو جلال آقا کمال آقا. اشعار بہت سارے ہیں لیکن آخری اشعار کیا بات. آخری شعر پڑھنے کی کوشش کروں گا. غلام تیرے سبھی ہے آلہ بھارت میں سب کے جدا جدا ہے. غلام تیرے سبھی ہے آلہ اور رتبے سب کے جدا جدا ہے مگر جو پیارا غلام تیرا بلال آقا کمال آقا. اب اتنے اشعار ہو گئے تو مولا علی کا ذکر نہ ہو اس کلام میں واہ پھر مزہ نہیں آتا. شامل بیت نہیں کر لیا. نم کا اسی کے اندر ہو جائے واہ گی. واہ واہ. علی ہے اس میں ہے فاطمہ بھی حسن اس میں حسین بھی ہے. علی ہے اس میں ہے فاطمہ بھی حسین ہے اور حسن بھی ہے. جہاں میں سب سے حسین تیری ہے آل آقا کمال آقا کمال آقا کمال آقا. علی ہے اس میں ہے فاطمہ بھی حسن ہے اس میں حسین بھی ہے. جہاں میں سب سے حسین تیری ہے آل آقا کمال آقا. سبھی حسینوں میں تیرا حسن و جمال آقا کمال آقا. اب ہمارے درمیان موجود ہے جناب یاسر قادری صاحب. پہلے نمبر پر تو یاسر بھائی ہم آپ کو اپنے اس پلیٹ فارم پر ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر کے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے, اور آپ کو ہم اس رمضان ٹرانسمیشن مرحبا یا رمضان کے حوالے سے ویلکم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں AHP کی جتنی بھی ٹیم ہے. اللہ پاک یہ آپ کا ہر سال آپ یہ ٹرانسمیشن سے جاتے ہیں, اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جس طرح آپ نے مجھے سوال کیا ہے کہ آپ کب سے یہ حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں, الحمدللہ میں بچپن سے اسکول دور میں الحمدللہ پڑھتا رہا ہوں. تو اس وقت پڑھتے تھے, پھر مسجدوں میں ساتھ ساتھ جمعے والے دن حاضری دیتے تھے, اور اس طرح کرتے کرتے الحمدللہ پھر حضور نے ایسے نوازا آج الحمدللہ ماشاءاللہ ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے. اچھا یہ یاسر بھائی ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی آئیڈیلائز نعت خواں بھی ہے جس کو آپ نے دیکھ کے شروع کیا یا ویسے رینڈملی شروع کر لیا؟ شروع میں تو ہم زیادہ تر آپ کو پتہ ہے اس ٹائم اویس رضا قادری صاحب کی مطلب نعتیں تھی, قاری شاہد صاحب کی, مطلب مختلف جتنے بھی یہ بڑے بڑے آج کل حضور نے جن نعتوانوں کو نوازا ہے ان کی سنتے تھے نعتیں, تو اور مزید ذوق پیدا ہوتا تھا ہمارے اندر. تو ہم نئی سے نئی چیز پھر وہاں تیار کرتے تھے اور پھر اس طرح محفلوں میں جا کے پڑھتے تھے. اچھا پہلے جو چیزیں تیار کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا, ابھی تو سوشل میڈیا کا دور فاسٹ ہو گیا نا. جی جی اس ٹائم وہ کیسٹیں ملتی تھی, وہ کیسٹیں بازار سے خریدنی پڑتی تھی, اس کو ٹیپ میں لگانا پڑتا تھا, ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے ان میں ڈال کے وہ پھر لکھنا اس کے ساتھ بڑا. آج کل تو ناظرین بڑی آسانی ہوگی, جو ینگ لڑکے نعت خوانی کی اس فیلڈ میں آتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے, کیونکہ وہ ہر ایک چیز سوشل میڈیا پہ PDF نعت لیرکس بھی ملتے ہیں, ادھر سے تصویر کھینچ لیتے ہیں, اسکرین شاٹ بنا کے ساتھ آگے کام چل جاتا ہے. اور کئی دفعہ آن دی اسپاٹ اگر کسی کو, کئی دفعہ نعت خوانی میں ہم خود بذات خود گئے تو وہاں کسی نے کوئی فرمائش کی ہم سے, تو وہ یاسر بھائی اس طرح ہوا کہ کلام ہی نہیں ہے, وہ بھائی ہماری زہری میں کلام ہی نہیں, بہت مشکل, بڑا مشکل ہوتا کلام کا ملنا بہت مشکل. اور ابھی کل میں نے ایک لڑکے کو ادھر, ہمارے ایک دوست آئے اسامہ بھائی, تو ان کو میں نے کہا بھائی آپ تیار ہو جائیں, بھائی آپ کو منقبت پڑھنی ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ کی نا.
تو انہوں نے فوراً مطلب اس سے نیٹ سے ہمارے سے نیٹ لیا اس کے اوپر وائی فائی سے فوراً نکال کے اور ساتھ سٹارٹ کر دی انہوں نے. ٹھیک ہے. تو اچھا ایک چیز میں یہ بھی بتاؤں کہ وہ سٹارٹ تو انہوں نے کر لی لیکن اس میں بہت میجر مسٹیکس تھی. اچھا پی ڈی ایف میں کہیں ہوتی ہے کلام ایسے آپ جلدی نکال لیتے ہیں لیکن وہ بعد میں وہ طرز بھی نہیں بنتی, کچھ لفظ ایک لفظ آگے پیچھے ہو جائے ناظرین طرز ساری درم برم ہو جاتی. تو یہ بھی احتیاط رکھیں, یعنی کہ مشکل دور سے ہم نے آسانی میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور آئیڈیالوجی آپ کی بنی اس سے اویس رضا قادری صاحب سے. ٹھیک. اور آپ کلام زیادہ کس کے آج کل پڑھ رہے ہیں, کس شاعر کے؟ میں زیادہ تر آج کل جو ہے نا فاروقی صاحب کے کلام زیادہ. سہیل فاروقی صاحب. اچھا مطلب ان کے کلام آپ زیادہ پسند کرو, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے جو پوزیشن چل رہی ہے لوگ پنجابی زیادہ پسند کرتے ہیں, تو اس حوالے سے ان کے جتنے بھی زیادہ تر کلام ہیں وہ پنجابی میں ان کی سیٹنگ ہوئی ہے سر. آپ کا خود سے پسندیدہ نعت کلام کون سا ہے؟ میں نے تو الحمدللہ جو پسندیدہ کلام شروع میں ہم پڑھتے رہے ہیں وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب, یعنی کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے, وہ آپ کا پسندیدہ کلام. بالکل. اس کے اوپر جو تضمین سیدی پیر نصیر الدین صاحب نے کی وہ بھی پڑھی آپ نے؟ نہیں, اس میں نہیں, صرف میں نے اعلیٰ حضرت کی صرف وہ پڑھی. اچھا ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کا ذکر نہ صرف ناظرین دنیا میں کام آنے والا ہے بلکہ آخرت میں بھی یہ کام آئے گا. تو آج ہمارے اس پلیٹ فارم پر آپ آئے ہیں, آپ نے اے ایچ پی اسلامک یوٹیوب کے چینل کو بھی سراہا ہے, ٹیم کو بھی سراہا ہے. آج ہمارے اس پلیٹ فارم پر آپ آ کر کے کون سی نعت پڑھنے جا رہے ہیں ہماری آڈینس کو؟ الحمدللہ نیا بالکل کلام ہے یہ, کون سمجھے گا ہمارے درد ہمارے سارے. سبحان اللہ. یہ بڑا ہی خوبصورت کلام الحمدللہ. یہ اچھا یہ شاعر ہے. اچھا آن ایئر ہونے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کی اپنی کوئی ذاتی طرز بھی بنائی. جی بالکل. تو میں یہ چاہوں گا جس نعت خوان نے پڑھی ہے اس سے مطلب ہٹ کے یہ میں نے طرز بنائی ہے خود سے. اچھا یہ میں آپ کی اس بات سے آگے آڈینس کو بھی بتاؤں گا اور نئے نعت خوانوں کو بھی. دیکھیں نعت خواں بہت اچھی آوازوں میں انداز میں پڑھتے ہیں لیکن اگر تھوڑی سی آپ محنت کر کے اپنی ذاتی طرز بنائیں گے تو اس میں میرے خیال میں زیادہ وہ اچھا لگے گا. آپ یعنی کہ محنت کریں گے ایز اٹ از, آپ کسی کی نعت اٹھا کے وہ پڑھ پیش کر دیں تو وہ محنت نہیں ہے. محنت تب ہے کہ آپ اپنی ذاتی طرز بنائیں. ٹھیک ہے. کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے, آؤ طیبہ طیبہ آؤ طیبہ تو چلے درد کے مارے سارے, کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے, کون سمجھے گا یہاں. اور ہم فقیروں کو جہاں بھی تیری خوشبو آئی, ہم فقیروں کو جہاں بھی تیری خوشبو آئی, بس وہی بیٹھ کے بس وہی بیٹھ کے جولی کو پسارے سارے, کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے, کون سمجھے گا یہاں. اور ایک بابا ہے علی کے ابو طالب پیارے, ایک بابا ہے علی کے ابو طالب پیارے, جس نے سرکار پہ وارے ہے پیارے سارے, کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے,
जागीर वो एक बाग नहीं, सैयदा ज़हरा की जागीर वो एक बाग नहीं, ओए उनके कदमों में है जन्नत के किनारे सारे, कौन समझेगा यहाँ दर्द हमारे सारे, कौन समझेगा यहाँ। और हमने असहाब से एहसान ये कहना सीखा, हमने असहाब से एहसान ये कहना सीखा, आप पे कुर्बान, आप पे कुर्बान हो हम और हमारे सारे, कौन समझेगा यहाँ दर्द हमारे सारे। ताला इनके सोज़ो गुदाज में मजीद तरक्की अता फरमाए। दोस्ताने ग्रामी कदर, आज का ये आखिरी अशरे का जो पहला दिन स्टार्ट हो चुका है रमज़ान मुबारक का, ये तकरीबन हमसे रुखसत हुआ चाहता है और जा रहा है। अगले साल पता नहीं हम होते हैं नहीं होते, लेकिन यादों के जो साए हैं वो अगर अल्लाह रसूल के जिक्र में हो तो ये भी इंसान के लिए सदका जारिया का काम देते हैं। तो कोशिश करें कि जितने अय्याम रह गए हैं उनमें आप इखलास के साथ इबादत और रियाजत में अपना वक्त सर्फ करें। उसके साथ साथ आगे चलते हैं। यासर भाई, आज का दिन और रमज़ान मुबारक के इस अय्याम का जो ताल्लुक़ है वो इस तरीके से है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम की आज यौम शहादत भी है। बहुत बड़ा अजीम दिन है और गमगीन दिन है कि खानवादा रसूल के लिए ये ईद जो थी समझे बड़े गम में थी। ठीक है जी। सैयदा ज़ैनब के लिए, इमाम हुसैन के लिए, इमाम हसन के लिए बड़ा गमज़दा एक दिन था, बड़ी कर्ब और तकलीफ का था। इसमें हमें एक ही सबक मिलता है नाज़रीन के हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम ने अपने जो कातिल था लानती मलऊन, उसको आइडेंटिफाई होने के बावजूद, यानी कि उसको पकड़ लिया गया, वो आइडेंटिफाई हो गया, वो सारा किस्सा आपके सामने आ गया, लेकिन उसके बावजूद खुद तकलीफ और कर्ब के आलम में है और उसको अपने शहजादों को कह रहे हैं कि आप उसे शरबत पेश करें। इससे हमें ये दर्स मिलता है कि उसने सलूक बहुत बड़ी चीज़ है, अखलाक जो है वो बहुत प्रायोरिटी के बेसिस है। जिस तरह हमने कई प्रोग्रामों में नाज़रीन आपको बताया कि इंसान की, स्पेशली मुसलमान की जो पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि उसकी स्पेशलिटी, उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो है मामूलात। वो मामूलात अगर उसके ठीक है तो इबादत एग्जैक्टली वो अल्लाह ने कबूल करनी है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कि आज यौम शहादत है इमाम अली मकाम हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम का, जो पहले इमाम थे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अली को देखा गोया उसने इबादत की। ठीक है जी। तो सहाबा इकराम जोग दर जोग जब आया करते थे हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम का चेहरा मुबारक देखते थे, वो कैसी कैफियत और कैसी वो रूहानियत वाला मंजर हो। तो दोस्ताने गिरामी कदर, हम आगे चलते हैं लेकर के इस बात को और इस कलाम को कि हाँ, साथ में ये बात एक बता दूं कि यासर भाई के अब कुछ सहाबा इकराम ने पूछा कि जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम का चेहरा न देख सके, गोया कि वो हमारी तरफ इशारा था, यानी कि बाद में आने वाले लोगों पर इशारा था। देखिए जो फिर सरकार ने ये इरशाद फरमाया यासर भाई कि जिसने हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम का चेहरा नहीं देखा, यानी कि इबादत में वो शामिल नहीं हुआ, तो हजरत अली का जिक्र करे वही इबादत होगी। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि सरकार ने
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے چہرے کے علاوہ، ذکر کے علاوہ کسی صحابی کسی تابعی کا ہمیں قول نہیں ملتا کہ اس کو دیکھیں تو ثواب ہوگا یا اس کا ذکر کریں تو ثواب ہوگا۔ باقی صحابہ کرام کا اپنی جگہ پر اپنا مقام اور مرتبہ ہے، ہم اہل سنت سب کو فالو کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند عطا فرمائے اور ان کا فیض عام سے عام کرے۔ مارو نعرہ یا علی دا، یا علی دا، رب دے ولی دا، مارو نعرہ یا علی دا، یا علی دا، رب دے ولی دا، کہندا مرشد لال سونا، کہندا مرشد لال سونا، سگ ہے جیڑا علی دی گلی دا، مارو نعرہ یا علی دا، مارو نعرہ یا علی دا، یا علی دا، رب دے ولی دا، اے ہوتا جے مشکل کشائے، اے ہوتا جے انما، اے ہوتا جے انما، مولا ہے مشکل کشائے، مشکلاں چوں لنگ جانا، مشکلاں چوں لنگ جانا، نام لے سچ نو منیا، پاک پنج تن دے منکر نہ بڑنا، حق نو منیا، سچ نو منیا، حق نو منیا، سچ نو منیا، پاک پنج تن دا منکر نہ بڑنا، کسے لیے تھے بے نہیں رہنا، کسے لیے تھے بے نہیں رہنا، دنیا میں لا چلو ہی چلی دا، مارو نعرہ یا علی دا، مارو نعرہ یا علی دا، یا علی دا، رب دے ولی دا، کہندا مرشد لال سونا، کہندا مرشد لال سونا، سگ ہے جیڑا علی دی گلی دا، مارو نعرہ یا علی دا، یا علی دا، رب دے ولی دا، اور مولا میرا ہی، مولا میرا ہی لاپتہ ہے، مولا میرا ہی لاپتہ ہے، وہ عرش فرشات ہر جگہ ہے، عرش فرشات ہر جگہ ہے، بلن کر دے ورد سے دا، بلن کر دے ورد سے دا، اے وظیفہ اے ہر ایک کلیدہ، مارو نعرہ یا علی دا، مارو نعرہ یا علی دا، یا علی دا، رب دے ولی دا۔ اس موقع مل مناسبت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بہت خوبصورت انداز میں مرقبت بھی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ تھے آج کے ہمارے مہمان محمد یاسر قادری صاحب کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کا پیار اخلاص ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی منقبت اگر پیش
جی مشکلاتوں نجات چاہنے تے پھر نعرہ تلائے دا ہمیشہ خوش جے ترانا چاہنے تے پھر ورد پکائے علی دا سینے چ بغض رکھ کے تے دوزخانوں تو ٹریا جانے علی دا سینے چ بغض رکھ کے تو دوزخانوں ٹریا جانے یہ جنتاں دا شوق تینوں تے پھر بن جا گدائے علی دا یہ مشکلات تو نجات چاہنے تے پھر نعرہ تلائے علی دا نبی دا فرمان سن ذرا نبی دا فرمان سن ذرا تو ہووے جے پختہ ایمان تیرا نبی دا فرمان سن ذرا تو ہووے جے پختہ ایمان تیرا مومنات منافقانوں ذکر کردہ جدا مشکلاتوں نجات چاہنے تے پھر نعرہ تلائے علی دا دوسرا شعر بلا کی لکھا میں عہد بارے کہ خون جس دا نبی دا خون بلا کی لکھا میں عہد بارے کہ جس دا خون نبی دا خون جس دے بارے نبی کہوے خود علی ہے بھرا نبی دا یہ مشکلاتوں نجات جانے تے پھر نعرہ تلائے علی دا جے تو چلے آیا کھیاں منزلہ ورد سستا تینوں اے ہو پکائی جاوی کی مجال دشمن دیا وے اگے نعرہ پیر علی دا لائی جاوی تے پھر نعرہ تلائے علی دا بہت کیفیت تھی کہ تلاوت آپ کی بے مثال، نعت منقبت بڑی زبردست جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لہن میں لہن داؤدی عطا فرمائے جی، اور مزید آپ کو ترقی خیر و برکت عطا فرمائے۔ پیغام کے ساتھ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ واحد شخصیت تھی، وہ واحد پرسنالٹی تھی کہ جن کی پیدائش بھی خانہ خدا میں ہوئی اور جن کی شہادت بھی خانہ خدا میں ہوئی۔ 2018 میں جانا ہوا عراق میں، اور مسجد کوفہ کی اس شہادت گاہ کو جب میں نے دیکھ لیا تو بڑی کیفیت ہوئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا بھائی کس طرح وہ مسجد میں آئے ہوں گے، کیسے انہوں نے نماز کس کیفیت میں پڑھی ہوگی، اور مسجد سے ملحقہ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گھر ہے۔ یقین یعنی کہ اتنی علم کا شہر، انا مدینۃ العلم علی و بابھا، بھائی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس علم کی اتنی میراث اور اتنی مطلب ترویج اور اتنا اس کا مطلب ویلیو، اس کے باوجود اگر ان کا جب میں نے گھر دیکھا اتنی خوبصورت آرکیٹیکٹ، مطلب آج کل کے بھی پریشان ہے کہ کس نقشے کے تحت وہ گھر بنا، اور یقین جانے میرے خیال میں کوئی 5 یا 6 مرلے پر محیط گھر ہوگا۔ تو ابھی دیکھیں جنتی نوجوانوں کے سردار جو ہیں امام حسن حسین، ان کے والد گرامی اور ان کا یہ مقام مرتبہ۔ آج کل دوستان گرامی قدر پیسے کی دوڑ میں ہم لوگ، پہلے میں اپنی بات کو سب آگے سے آگے، تو کوشش کر لیا کرے کہ دین اسلام کے لیے کچھ ایسی خدمات چھوڑ جائیں جو رہتی زندگی میں تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اسی مشن کو لے کر کے قاری حسن بلال صاحب چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مشن میں مزید آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اور آج کے اس قسط کا عجیب پیغام تھا کہ جینا بھی علی کی طرح سیکھیں اور مرنا بھی علی کی طرح سیکھیں۔
ٹھیک ہے. یہ جو آج کل خرافات کا دور ہے اس سے بچنے کا واحد حال یہ ہے، اور بہادری اور شجاعت اگر سیکھنی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہو کر کے مزید آگے بڑھنا ہوگا، اور آخرت کی منازل ہمارے لیے آسان ہوگا. میں آپ کی اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہوں گا، جو ہم نے آج ٹاپک چھڑا ہے نماز کا، جی جی اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ قرآن پاک لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کسی اچھے استاد کے پاس پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ میرے پاس ہی پڑھے، لیکن جہاں آپ کو اچھا استاد، اچھا قاری، اچھے مخارج کے ساتھ پڑھانے والا میسر ہو، آپ ان سے قرآن پاک پڑھیں، تاکہ آپ کی سب سے پہلے تو نماز بہتر ہو. باقی اعمال تو بعد میں ہے نا، یہ تو فرض ہے، یہ تو 5 سال میں فرض ہو جاتی ہے بچے پہ بھی. بالکل. تو میرا یہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام ہے آج کی وسادت سے، آپ کی وسادت سے، آج کے پروگرام میں اس وسادت سے، کہ جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک بچوں کو پڑھا رہے ہیں. وہ اگر کسی لیڈیز کے پاس بھی پڑھاتے ہیں تو لیڈیز کچھ ایسی دیکھیں جن کے تلفظ اپنے تلفظ جی جو اچھا پڑھا سکتے. بہت اچھا پیغام. اس پیغام کو آگے لے کر کے کلوز کریں گے. ناظرین یہ ہے کہ آج کل بڑا مطلب ہر بندہ مفتی بنا ہوا. ایک تو پہلی تو بات یہ ہے مفتی سوشل میڈیا ہر چیز. مطلب یقین کریں میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، جیسے قاری صاحب نے کہا، کیونکہ ہم حضرت حسین کے پیروکار ہیں، ہم لوگوں کو میدان میں آ کر ان کو مطلب ان کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالنا ہے. ہم تو اس طرح ہیں جس طرح انہوں نے وضو اس بندے کو سکھا دیا تھا، وہ اس بندے نے غلط کیا اس بزرگ نے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ غلط کر ہے، انہوں نے کہا کہ میرا دیکھیں ہمارا دیکھیں، ہاں ہم دیکھیں آپ. تو پھر انہوں نے کہا بھائی یہ تو خانوادہ رسول ہے، یہ تو غلط. انہوں نے پھر اپنی تصحیح کی، اپنی درستگی کی. تو اس طریقے سے کرنا چاہیے ہمیں بھی. یہ کہ کسی محفل میں اگر کوئی غلط جملہ، یہ بھی سبق ہے، غلط کوئی جملہ پڑھ دیتا ہے، کوئی کفریہ جملہ پڑھ دیتا ہے، یا کسی کی تلاوت میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اسے بعد جو سمجھ والا ہے اسے بعد میں بیٹھ کر کے لادگی میں اسے سمجھائے، گائیڈ کرے، تربیت دے، نہ کہ اسے مجلس میں کھڑے ہوئے اس کو بے عزت بدنام کی. جس طرح آپ نے قرآن والے کی بات کی، وہ بیچارہ 4 مہینے سے قرآن نہیں پڑھ رہا، پتہ نہیں ہو سکتا اس کا کیا کیا ہوا. تو کسی کی دل آزاری اسلام کہتا ہے کہ نہیں. اللہ نہ خانہ کعبہ کے اندر سما سکتا ہے، نہ اللہ نور السماوات والارض. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ ہی آسمانوں کا نور ہے، زمینوں کا نور ہے، لیکن وہ کسی بندہ مومن کی اس کے اندر جو ہے نا دل کی، اس کی دل کے اندر اللہ کہتا ہے شارک سے زیادہ نزدیک، وہ دل کے اندر سما سکتا ہے، نہ خانہ کعبہ کے اندر سما سکتا ہے، نہ دنیا میں. تو دوستان گرامی قدر یہی پیغام ہے کہ آپ اپنا وضو، شرعی مسائل آپ کو یہ آنے چاہیے. چلو کم از کم سال میں 11 مہینے آپ نہیں تو 1 مہینہ آپ ایسا لگائیں، کسی فہم ادراک والے بندے کے پاس بیٹھیں، ان چیزوں کو سیکھیں اور آگے اور مزید سکھائیں. شیخ قاری صاحب نے سیکھا اور آگے والنٹیئر طور پر سکھا رہے ہیں. تو آج کی اس پیغام سے، اس ٹرانسمیشن سے یہی پیغام تھا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور کل ہم انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. اس وقت تک مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.